آئیے حاضرین، اب میں تقریری سلسلے کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے مقرر عزیزم ریحان عبدالرب سلمہ متعلم جامعہ اثریہ دارالحدیث مئو سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے اپنے مخصوص انداز میں خطاب کریں۔ عزیزم ریحان عبدالرب سلمہ۔ ادھر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقال الله تعالى في موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ صدر مجلس، اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے معصوم عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں قرآن و سنت کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق بخشی، اور سرپرست اجلاس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ ادنا سے طالب علم کو کچھ کہنے اور سننے اور سمجھنے کا موقع فراہم عطا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے محلے خیدو پورا کے اس نوجوان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس اجلاس عام کو انعقاد کیا۔ میں ان تمام لوگوں کے لیے
اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس اجلاس عام کو انعقاد کرنے کے لیے کافی محنت و مشقت کی، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کے اندر اس محنت و مشقت کا بہترین صلہ نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے اس اجلاس عام میں میرا موضوع ہے رمضان کے بعد ہمارا کیا حال ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کی شریعت کی کتنے پابند تھے، رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی شریعت سے کتنا غافل ہو گئے ہیں۔ دو مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مان لیجئے دکان ہے، دکاندار نے اپنی دکان میں سیل لگا دی۔ سیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دکان میں جو کچھ سامان وغیرہ ہیں کم دام کے ملتے ہیں، سستے ملتے ہیں۔ دکاندار نے جیسے دکان میں سیل لگا دی، جو کسٹمر ہوتے ہیں جلدی سے اس دکان کی طرف دوڑے بھاگے کہ جلدی سے اس سیل کا فائدہ اٹھا لے، اور جیسے ہی دکان سے سیل ختم ہو گئی وہ جو کسٹمر کی بھیڑ تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب اس دکان پر وہی کسٹمر بچا جو ریگولر برابر اس کی دکان سے سامان خریدتا تھا۔ اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ اس دکاندار کو کون سے کسٹمر سے زیادہ محبت ہوگی؟ وہ کسٹمر جو سیل دیکھ کر دوڑا دوڑا بھاگتا ہے دکان کی طرف، یا وہ کسٹمر جو برابر سیل کا انتظار نہیں کرتا، ریگولر اس کی دکان سے سامان خریدتا ہے؟ یہ ایک مثال اپنے ذہن میں رکھیے۔ دوسری مثال، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ بائک وغیرہ رکھے ہوں گے، فور ویلر چلانے والے فور ویلر بھی رکھے ہوں گے۔ دیکھیے گاڑی کے چلانے کے اوپر ہے۔ جب ہم گاڑی کو چلاتے ہیں 6 مہینہ، سال بھر، 3 مہینہ اس کے چلانے کے اوپر ہے۔ گاڑی کو سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم گاڑی کو سروسنگ کرانے کے لیے سروس میں دے دیتے ہیں۔ گاڑی کا جو پارٹ پرزا سامان وغیرہ خراب ہوتا ہے اس کو بدل دیا جاتا ہے، چینج کر دیا جاتا ہے۔ گاڑی میں تیل، موبل تیل وغیرہ سب برابر کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا نادان ہے وہ انسان، کتنا نادان ہے وہ آدمی جو گاڑی کی سروسنگ کرانے کے بعد گاڑی کو چپ چاپ لاک کر کے کھڑی کر دیتا ہے۔ گاڑی کی سروسنگ کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس کی گاڑی پہلے سے اچھی چلے اور بہترین چلے اور اسپیڈ سے چلے۔ اگر کوئی شخص گاڑی کی سروسنگ کرانے کے بعد گاڑی کو چپ چاپ لاک کر کے کھڑی کر دیتا ہے تو یہ انتہائی بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آپ ذرا اس رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، اس مہینے کے اوپر غور کیجئے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیکیوں کی ایک سیل تھی۔ جہنم کے دروازے بند تھے، جنت کے دروازے کھلے تھے۔ ہم نے امام کے ساتھ 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھی۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھنے کا ہمیں رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا تھا۔ روزہ رکھ کے ہم نے جو عبادتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب میں ہی جانتا ہوں، تم بھی نہیں جانتے۔ یعنی نیکیوں کی ایک سیل لگی تھی۔ اس مئی کی گرمی میں ہم نے 15 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف کو برداشت کر کے ہم نے روزہ رکھا۔ دن میں روزہ رکھ کے ہم نے اپنے بدن کو تھکایا، رات میں تراویح کی نماز پڑھ کے ہم نے اپنے بدن کو تھکایا۔ اتنی محنت کی، تاک راتوں میں جاگ کر ہم نے عبادتیں کی، اور رمضان ختم ہوتی ہی ہمارا یہ حال کہ 5 ٹائم کی نمازوں میں بھی نمازی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے، مسجدیں ترس رہی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بغیر مائک کے نماز ہی نہیں ہوتی تھی، آج مائک کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ فرق کیوں آیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو 1 مہینے کی عبادت کو خاص کرنے والے پسند آئیں گے؟ 1 مہینہ
اللہ کو راضی کرنے والے اور 11 مہینہ شیطان کو راضی کرنے والے کو اللہ رب العالمین پسند کرے گا. 1 مہینہ قیام اللیل بھی، تاک راتوں میں جگائی بھی، شب قدر کی تلاش بھی، لمبی چوڑی دعائیں بھی، اور رمضان ختم ہوتی ہے ہمارا یہ حال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 14ویں پارے میں بڑی اچھی بڑی پیاری بات کہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. دیکھیے مکہ میں ایک عورت رہتی تھی جو سوت کاٹتی تھی، دھاگا تیار کرتی تھی، دن بھر محنت کر کے دھاگے کو تیار کرتی. جب دھاگا تیار ہو جاتا، شام ہوتے ہوتے ان دھاگے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی، برباد کر دیتی تھی. وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. میرے بندو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت کر کے، بڑی طاقت کا استعمال کر کے، بڑی انرجی لگا کر کے دھاگے کو تیار کرتی اور شام ہوتے ہوتے ان دھاگوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی، برباد کر دیتی تھی. میرے بندو تم ایسا کام مت کرنا. نیکیوں کا پہاڑ تیار کرنے کے بعد نیکی کی اس بلڈنگ کو، نیکی کی اس عمارت کو اپنے ہی ہاتھوں سے مت گرا دینا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس عورت کی طرح مت ہو جانا. آج وہی کام تو ہم کر رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہم نے 5 ٹائم کی نمازوں کے علاوہ تراویح کی نماز بھی پڑھی، تاک راتوں میں جاگ کر ہم نے عبادتیں کی. مئی کی اس سخت گرمی میں بھوک و پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا. رمضان کے مہینے میں جب ہم مسجد میں وضو کرنے کے لیے جاتے تھے، وضو کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی منہ میں ڈال رہے ہیں، کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈال رہے ہیں، تھوڑا سا پانی منہ میں جا رہا ہے. اگر 2-4 گھونٹ حلق سے نیچے اتار لیتے تو کون دیکھنے والا تھا، کون جاننے والا تھا؟ لیکن نہیں، ہمارے اندر یہ تقویٰ تھا، اللہ رب العالمین کا ڈر تھا، اللہ رب العالمین کا خوف تھا کہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا، میرا روزہ قبول نہیں ہوگا، اللہ میرا روزہ قبول نہیں کرے گا. کہاں تو ہم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے اور کہاں ہم اللہ سے اتنے نڈر ہو گئے، اتنے بے خوف ہو گئے کہ 5 ٹائم کی نمازوں کا بھی خیال نہیں. کہاں اللہ رب العالمین سے ہم اتنا ڈرتے تھے کہ سخت پیاس لگنے کے باوجود، منہ میں پانی جانے کے باوجود ہم نے حلق سے نیچے نہیں اتارنے دیا. کہاں ہم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے اور کہاں اللہ سے اتنا نڈر، اتنا بے خوف ہو گئے کہ 5 ٹائم کی نمازوں کا بھی ہمیں خیال نہیں. مسجد سے مؤذن کی آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. ہم گھوم رہے ہیں، ہم ٹہل رہے ہیں، ہمیں 5 ٹائم کی نمازوں کا بھی خیال نہیں ہے. کہاں تو رمضان میں ہمارا یہ حال تھا کہ جیسے ہی فرصت ملتی تھی، تھوڑی سی ٹائم ملتی تھی، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے تھے. پورے رمضان میں کوئی 1 قرآن پڑھا، کوئی 2 قرآن، کوئی 3 قرآن. جیسے ہی رمضان میں فرصت ملتی تھی، پورے رمضان میں 2-2 3-3 پارے کی ہم نے تلاوتیں کی. اور رمضان ختم ہوتے ہی ہمارا یہ حال، 1 پارا تو کیا، 1 رکوع، 1 آیت کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. قرآن رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوا، ہم نے قرآن مجید کو الماری کی زینت بنا دی. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہماری سروسنگ کے لیے آیا تھا. رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا کہ ہمارے اندر جو گندگیاں ہیں ہم اسے صاف کر سکیں. رمضان کا مہینہ ہماری بخشش کے لیے آیا تھا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایک انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ کیسے ہماری بخشش ہو، کیسے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے، کیسے ہماری بخشش ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاد کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے تھے. ان کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین عمل ہے، دنیا کا سب سے افضل عمل ہے. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ
اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، یغفر عنی خطایا، تو کیا میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ صحابی نے سوال یہ نہیں کیا کیا میں جہنم سے بچ جاؤں گا، صحابی نے سوال یہ نہیں کیا کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا، صحابی نے سوال کیا کیا میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بخشش ہو جائے، تو نجات ہونے میں کوئی شک نہیں۔ صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جی ہاں، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحابی جانے لگتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے سوال کیا کیا تھا، پھر سے سوال کرو۔ صحابی سوال ریپیٹ کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جی ہاں، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے الا الدین، مگر قرض معاف نہیں ہوگا۔ تو نے اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو دینا ہی پڑے گا۔ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو اگر کسی چیز کی فکر ہوتی تھی تو مغفرت کی ہوتی تھی، کہ کیسے ہماری بخشش ہو جائے، کیسے ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ رب العالمین کیسے ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ رمضان کا مہینہ ہماری سروسنگ کے لیے آیا تھا، ہماری گناہوں کی معافی کے لیے آیا تھا۔ ہماری مثال تو اس آدمی کی طرح ہو گئی جو گاڑی کی سروسنگ کرانے کے بعد گاڑی کو چپ چاپ لاک کر کے کھڑی کر دیتا ہے۔ اس کی گاڑی کی سروسنگ کا مقصد کیا تھا کہ اس کی گاڑی پہلے سے اچھی طرح چلنی چاہیے اور اسپیڈ سے چلنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں یہ ٹریننگ دے رہا تھا، رمضان کا مہینہ ہمیں شیطان سے لڑنے کی تربیت دے رہا تھا، رمضان کا مہینہ ہمیں اپنے نفس سے لڑنے کی تربیت دے رہا تھا، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دے رہا تھا کہ اگر اللہ کا حکم آیا تو ہم کھانا بھی چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کا حکم آیا ہمیں پیاس لگی ہے ہم پانی بھی چھوڑ سکتے ہیں، بیوی حلال ہے ہمارے اوپر، حلال بیوی حلال ہے، بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کے لیے ہم حلال کاموں کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ الٹا ہو گیا ہے، ایک مہینے کی ہم نے عبادتیں کر لی، ایسا لگ رہا ہے بس حق ادا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی موت کے آنے کے ٹائم تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، یعنی عبادت آخری سانس تک ہے۔ عبادت کا کوئی مہینہ نہیں، عبادت کا کوئی ہفتہ نہیں، عبادت کا کوئی دن نہیں، عبادت کی کوئی رات نہیں۔ ایک انسان جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، وہ اپنے اللہ کی عبادت کرے، وہ اپنے اللہ کو راضی کرے، وہ اپنے اللہ کو خوش کرے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ مائک ہے، اس مائک کا بھی ایک مقصد ہے۔ مائک کا مقصد ہے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچائے، اگر یہ ہماری آواز کو آپ تک نہیں پہنچاتا تو بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک پنکھا جو چلتا ہے اس پنکھے کا مقصد ہے کہ ہم تک ہوا کو پہنچائے، اگر وہ ہم کو ہوا نہیں دیتا تو بیکار ہے، وہ فالتو کی جگہ گھیرے ہوئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے موبائل کا بھی ایک مقصد ہے، موبائل کا مقصد ہے کہ وہ ہماری ایک دوسرے سے بات کرائے، اگر وہ ہماری ایک دوسرے سے بات نہیں کراتا تو بیکار ہے، یہ ایک کھلونا ہے، ایک مشین ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانو ہم نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ تم ہماری عبادت کرو، ہماری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ بڑا اچھا ہم کام کرتے ہیں، ایک مہینہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، 11 مہینہ شیطان کی مرضی کے مطابق۔ کیا منہ دکھائیں گے مصالح کو؟ کس منہ سے جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ دو منہ لے کے جائیں گے اس کے سامنے، ایک رمضان کے مہینے والا، ایک غیر رمضان والا۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو اس کا کچھ اثر بھی باقی رہے، اس کا کچھ اثر بھی نہیں باقی۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے عید کا چاند نظر آتا ہے،
ہم اپنے اپنے موبائل میں ٹی وی میں ریچارج کرنے کے لیے دکانوں پر دوڑنے لگتے ہیں کہ آج رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، کل تو دکانیں بند رہے گی، ایک مہینہ ہم نے اپنے موبائل کو استعمال نہیں کیا، ایک مہینہ ہم نے انٹرنیٹ پر صحیح سے گانے فلمی نہیں دیکھے، ایک مہینہ ہم نے اپنے ٹی وی میں سیریل نہیں دیکھے، جلدی سے ریچارج کرا لیتے ہیں کہ کل کیا کریں گے، ہم کل دن بھر ہم کیا کریں گے، عید کا چاند ایسے ہی نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شیطان نہیں مسلمان آزاد ہوتا ہے۔ آج انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول گیا۔ ایک موبائل کو دیکھ لیجئے، موبائل کی تخلیق کا مقصد کیا تھا کہ وہ ہماری ایک دوسرے سے بات کرائے۔ آج موبائل میں طرح طرح کے فنکشن ہیں، طرح طرح کے ایپس ہیں، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ۔ اگر ہم واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں، فیس بک میں چیٹنگ کرتے ہیں، ایمو پہ ویڈیو کال بات کرتے ہیں، انکمنگ کال آتی ہے موبائل کی، تو موبائل اپنے تخلیق کے مقصد کو نہیں بھولا، وہ تمام فنکشن کو کٹ کر دیتا ہے اور اپنے مقصد کو نہیں بھولتا ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کو نہ بھولے۔ اللہ رب العالمین انہیں کس مقصد سے بھیجا ہے، ہمیں بھی اس کے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج دن اور رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں کال آ رہی ہے، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی دنیا کی تمام فنکشن کو، تمام مصروفیات کو، تمام ایپس کو منقطع کر کے، ترک کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ موبائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں پر نعمت ہے، نعمت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی زحمت بھی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمیں چند کلومیٹر کی دوری پر کسی سے رابطہ کرنا ہوتا تو بڑا مشکل ہوتا تھا۔ آج ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر کوئی ہے، ہمیں اس سے باتیں کرنی ہے تو ہم فیس ٹو فیس، آمنے سامنے، ایمو کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے باتیں کر لیتے ہیں، ویڈیو کالنگ کے ذریعے باتیں کر لیتے ہیں۔ اور موبائل کا کاروبار میں کتنا استعمال ہے، آج موبائل کو کاروبار میں کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے کاروبار کے لیے بیپاری سے ملنے جانا پڑتا تھا، پارٹنر سے ملنے جانا پڑتا تھا، لیکن آج واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے ہم تمام باتیں کر لیتے ہیں، ہمیں پارٹنر سے ملنے کی ضرورت نہیں، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارا کاروبار چل رہا ہے۔ تو موبائل اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح سے دنیا کی تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، اسی طرح سے اس موبائل کی نعمت کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ دنیا کی تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ۔ اللہ نے تم کو وہ سب کچھ دے دیا ہے جو تم نے مانگا، اور اتنی نعمتیں تم کو دی، اتنی نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا ہے۔ آج یہ موبائل جو صحیح نعمت ہے، موبائل کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں، ہم اس موبائل کے بارے میں بھی بہت بڑے ظالم اور ناشکرے بن چکے ہیں۔ اسی موبائل کے ذریعے واہیات اور فحاشی چیزیں، غلط چیزیں، گندی گندی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ چوری، ایک تو غلط کام کرتے ہیں، ایک تو گناہ کا کام کرتے ہیں، اوپر سے اس کو پھیلاتے ہیں، ایک دوسروں میں شیئر کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الی ھدی، جو کوئی شخص کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اچھی باتوں کی طرف بلاتا ہے، لوگوں میں اچھی اچھی باتیں شیئر کرتا ہے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے، جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، جتنے لوگ اس کی باتوں پر عمل کریں گے، اس کا عمل اس کو ملے گا، جس نے اس کو شیئر کیا ان تمام لوگوں کا عمل اس کو ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، ان کے عمل میں ان کو اجر تو ملے گا، لیکن ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی شیئر کرنے والے کو تو اس کا اجر ملے گا،
لیکن جس نے اس اچھی باتوں سے فائدہ اٹھایا اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ومن دعا الی ضلالۃ، اور جس نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا، غلط باتوں کی طرف بلایا اور غلط باتوں کو شیئر کرتا ہے لوگوں میں، جیسے کہ آج واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. ہم واٹس ایپ میں 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس، 20 سیکنڈ کا اسٹیٹس، فلمی گانے، فلمی ڈائلاگ وغیرہ شیئر کرتے ہیں، گندی گندی موویز شیئر کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو شیئر کیا اس کا گناہ اس کے سر آئے گا. جس نے اس کو شیئر کیا اس کا گناہ اس کے سر آئے گا. مطلب ہمارے پاس کوئی ویڈیو آئی، اگر وہ غلط ویڈیو ہے، ہم نے کسی کو شیئر کیا اور وہ کسی اور کو شیئر کیا، پھر وہ کسی اور کو شیئر کیا، اس طرح سے جتنے لوگوں کو وہ شیئر کرتا جا رہا ہے، ہم نے تو دیکھا، اس کا گناہ ہم کو تو مل ہی رہا ہے، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کا گناہ ہم کو مل رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ موبائل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا ہم غلط استعمال نہ کریں. آج موبائل میں ایک ایپ آیا ہے ٹک ٹاک جس کو بولتے ہیں. اس ٹک ٹاک کے ذریعے آج ہماری مائیں اور بہنیں اس ٹک ٹاک جیسے ایپ کو بکثرت استعمال کر رہی ہیں. آج اسی موبائل کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. میری مائیں اور بہنیں اس موبائل کا، اللہ کی اس بہت عظیم نعمت کا غلط استعمال کرنے کے بجائے اس کا صحیح استعمال کریں. رمضان کا مہینہ ہماری سروسنگ کے لیے آیا تھا. رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، رمضان کا مہینہ یہ ایک تربیت کا ادارہ تھا، اسکول تھا، ایک کالج، ایک یونیورسٹی، ایک مدرسہ تھا جہاں پر تقویٰ کی ڈگری دی جاتی تھی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کا روزہ اس لیے فرض قرار دیا تھا تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو. پتہ چلا کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے تو ہمارا روزہ قبول ہے. اگر یہ تقویٰ، یہ ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، رمضان کے گزر جانے کے بعد تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہوا. ہم نے فاقہ کشی تو کی، اس مئی کے سخت گرمی میں ہم نے فاقہ کشی تو کی، بھوک و پیاس کی تکلیف تو برداشت کی، لیکن جو روزے کا مقصد تھا ہم نے اس کو پورا نہیں کیا. کہاں تقویٰ ہے؟ اگر تقویٰ ہوتا تو ہماری یہ حال نہیں ہوتی. اگر تقویٰ ہوتا تو جس طرح سے ہم نے رمضان کے مہینے میں 5 وقت نماز پڑھی، نماز کی پابندی کی، آج بھی غیر رمضان میں بھی ہم اسی طرح سے نماز کی پابندی کرتے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا پروردگار مانتے ہیں، اپنا رب ماننے کے بعد ثم استقاموا، پھر اسی پر جم جاتے ہیں. یہ نہیں 1 مہینہ جم گئے 11 مہینہ ہٹ گئے، اسی پر جم جاتے ہیں. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا. جانتے ہیں غم اور خوف کا کیا تعلق ہے؟ غم کا تعلق پاسٹ سے، ماضی سے، خوف کا تعلق فیوچر سے. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر انسان 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کو اپنا رب مان لے اور اسی پر جم جائے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ اپنے پاسٹ کا، اپنے ماضی کا کوئی غم ہوگا، نہ اپنے فیوچر کی کوئی ٹینشن ہوگی. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آج استقامت کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم نے رمضان کے مہینے میں استقامت کے ساتھ عبادتیں کی، شریعت کی پابندی کی، میرے نوجوان ساتھیوں، اسی طرح سے ہمیں غیر رمضان میں بھی شریعت کی پابندی کی ضرورت ہے. میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں. میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی، تہجد کی نمازیں پڑھی، اتنی محنت و مشقت کی، تاک راتوں میں جاگ کر ہم نے عبادتیں کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
تو ہمیں غیر رمضان میں بھی توفیق دے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں، 5 وقت نمازی بنیں، اور یہ جو موبائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں، اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے، اور جس مقصد سے ہم نے کیا تھا، جس مقصد سے ہم نے اس عبادت کو کی ہے، اللہ رب العالمین اس مقصد کو کامیاب کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تھے عزیزم ریحان عبدالرب سلمہ، جو کہ یقیناً بڑے ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی شاندار خطاب کر رہے تھے۔ کسی جلسے عام سے خطاب کرنے کا ان کا یہ پہلا موقع تھا، اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں خطاب کیا اور بڑی ہی عمدہ باتیں بیان فرمائی۔ اور یہ بات یقیناً باعث افسوس ہے کہ عموماً ہر سال ہر علاقے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام پر ہم مسلمانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم دیگر عبادات سے دور تو ہوتے ہی ہیں، سب سے اہم عبادت نماز سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کیا ہمارا رب رمضان کے مہینے کا کوئی اور ہے اور باقی مہینوں کا کوئی اور ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو رب ہمارا رمضان کے مہینے کا ہے، وہی رب شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، پورے سال، پوری زندگی اور پورے ایام کا رب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم ربانی بنے، رب کی عبادت کرنے والے بنے، رمضانی نہ بنے۔ رمضان میں عبادت کیا بس ختم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ مسجدیں بھی شکوہ کرتی ہوں گی کہ اللہ رمضان ختم ہوا یا مسلمان۔ بہت افسوس ہوتا ہے میری اسلامی بھائیوں۔ نیک بنے، صالح بنے، نماز کے پابند بنے۔ اگر ہم شریعت کے سچے متبع بن جائیں تو انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھے گا اور ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرے گا۔